بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه۔ آج ہم امام غزالی رحمہ اللہ کے منہج کے اہم ملامح، ابرز ملامح اور نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے فلسفہ نقد سے پہلے پڑھا تھا، فلسفے کی کتابیں پڑھی تھی اس سے پہلے کہ ان کے اوپر رد کرے، تو عمق کے ساتھ یعنی گہرائی کے ساتھ انہوں نے فلسفے کی کتابوں کا مطالعہ کیا تھا۔ اور غزالی نے یہ بات کئی مقامات پر کی ہے کہ جب آپ کسی فن کے اوپر رد کرتے ہیں اس فن کو پہلے پڑھیں۔ خاصتاً انہوں نے افلاطون کا فلسفہ اور ارسطو کا فلسفہ پڑھا تھا، اور انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جس میں انہوں نے بغیر رد کے فلاسفہ کے آراء ڈسکس کی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے مقاصد الفلاسفہ۔ اس کتاب میں امام غزالی نے فلاسفہ کے مختلف آراء اور اقوال اور نظریات پیش کی ہے بغیر نقد کے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے تحافظ الفلاسفہ۔ اس میں تقریباً 20 مسائل پر رد کیا ہے، فلاسفہ کی 20 مسائل کے اوپر رد کیا ہے، اور 3 مسائل ایسے ہیں جن کی وجہ سے امام غزالی نے بعض فلاسفہ جو کہ مسلمان فلاسفہ ہے جیسے ابن سینا اور فارابی، ان کی تکفیر کی ہے، ان کو کافر قرار دیا، جس میں سے قدم العالم کا مسئلہ ہے۔ یعنی بعض فلاسفہ سمجھتے ہیں کہ عالم قدیم ہے، اللہ بھی قدیم ہے اور عالم بھی قدیم ہے، یعنی جب سے اللہ ہے تو یہ دنیا بھی ہے، اسی ٹائم سے بعد میں اللہ نے پیدا نہیں کہ عالم بھی اور مخلوق بھی قدیم ہے اور اللہ۔ اور دوسرا مسئلہ علم اللہ بالجزئیات کا مسئلہ ہے، یعنی ایک کلیات ہے اور ایک جزئیات ہے۔ جزئیات کا مطلب ہے کہ اشیاء کے پارٹس، ایک جنس ہوتا ہے اور ایک اس کے پارٹس ہوتے ہیں۔ جیسے ایک انسان ہے، انسان کے ذات ہے اور ذات میں اہم پارٹس جو ہوتے ہیں جیسے کان ہے وغیرہ ہے، تو یہ اجزاء ہے۔ تو بعض فلاسفہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جزئیات کا علم نہیں رکھتا بلکہ کلیات کا علم، یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ انسان پیدا ہوا ہے، مثلا یہ نہیں پتہ کہ وہ کدھر جاتا ہے، ڈیلی کیا کرتے ہیں، 24 گھنٹوں میں وہ کیا کرتا ہے، جزئی جو انسان کے کام ہے وہ نہیں پتہ۔ اسی طرح تیسرا مسئلہ جس میں امام غزالی نے فلاسفہ کی تکفیر کی ہے وہ انکار البعث الجسدی۔ وہ لوگ بعث جسدی کے انکار کرتے ہیں کہ انسان کا جسد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، اور وہ سمجھتا ہے، غزالی سمجھتا ہے کہ فلاسفہ کے اقوال اسلام کے ساتھ متناقض اور متصادم ہے۔ اور یہ بھی امام غزالی کے منہج کا ایک پہلو ہے کہ وہ ریاضیات اور منطق اور طبیعیات اور الہیات میں فرق کرے، کیونکہ فلسفہ کا علم کئی چیزوں پر مشتمل ہے جس میں ریاضیات بھی ہے، منطق بھی ہے، طبیعیات بھی ہے اور الہیات بھی ہے۔ تو امام غزالی کا مصرف ریاضیات میں نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ ریاضیات پڑھنا بہتر ہے اور مشروع ہے، جائز ہے، اس طرح منطق پڑھنا، طبیعیات پڑھنا جو فلسفے کے اہم پارٹس ہے یہ بالکل جائز ہے، اسلام کے ساتھ معارض نہیں ہے۔ لیکن میتافیزیقا جو ہے اس کو الہیات کہا جاتا ہے، یہ اسلام کے ساتھ متعارض، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس بات کے لیے وہ فلاسفہ کوششیں کرتے ہیں یا جوہر کی اس بات کے لیے کرتے ہیں کہ دنیا کا اصل کیا ہے۔ اور امام غزالی رحمہ اللہ نے عقل اور منطق بھی استعمال کیا اللہ تعالیٰ کی اس بات کے لیے اور عقیدے کے مسائل کے لیے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ عقل صرف کافی نہیں ہے اور اس کے ذریعہ آپ یقین اور حق تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، بلکہ انہوں نے تصوف کی طرف دعوت دی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ تصوف ایک طریق ہے حقائق الہیہ کی معرفت کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے تصوف بہت ضروری ہے۔ اور امام غزالی نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ دین اور فلسفہ کے درمیان توفیق پیدا کرے، یعنی موافقہ پیدا کرے کہ اس میں کوئی تعارض نہیں ہے دین اور فلسفہ میں، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ معرفت اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے مصدر اعلیٰ ہے اور عقل اس کے خادم ہے۔ اگر عقل وحی کے مخالف آ جائے تو اس کو ہم قبول نہیں کریں گے، لیکن باقی فلاسفہ سمجھتے ہیں کہ عقل سب سے پہلی چیز ہے، بس عقل کے خلاف اگر نقل آ جائے نقل کو ہم نہیں مانیں گے۔ اور امام غزالی سمجھتا ہے کہ جو فلاسفہ کی الہیات ہے اس میں کئی اخطاء خطیر اخطاء کے اوپر مشتمل ہے، خاصتاً فارابی اور ابن سینا کی نظر۔ امام غزالی نے کتاب بھی لکھی المنقذ من الضلال کے نام سے، یعنی گمراہی سے نجات دلانے والی کتاب، اور اس میں انہوں نے شک کے بارے میں اپنے تجربہ پیش کیا ہے
اور اپنے رحلہ کے بارے میں بات کی ہے کہ میں نے کیسے رحلت کی ہے علم الکلام سے تصوف کی طرف میں کیسے منتقل ہوا، علم الکلام کو چھوڑ دیا، تصوف کی طرف میں نے کیسے منتقل ہوا اور کیوں منتقل ہوا، اسباب کا ذکر کیا۔ اور اسی طرح امام غزالی یہ بھی سمجھتا ہے کہ جو یونانی فلسفہ ہے وہ فارابی اور ابن سینا نے اسلام میں داخل کر دیا، اور اس میں عقیدے کی کئی غلطیاں داخل ہے اس فلسفے میں۔ اور ابن سینا ارسطو اور افلاطون کے فلسفے سے متاثر ہے، لیکن انہوں نے فلسفے کو اسلامی لباس پہنانے کی کوشش کی ہے۔ اور غزالی یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وحی عقل پر مقدم ہے، اور حق کی پہچان دین سے ہوتا ہے، نہ کہ فلسفی براہین اور دلائل سے۔ ابن سینا یہ سمجھتا ہے کہ نئے فلسفے کے لیے ممکن ہے کہ وہ عقیدے کی تشریح کرے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و صحبہ اجمعین۔